ناول چلو وفا کے دیس چلتے ہیں، اسکلم فریحہ مرزا، ایپیسوڈ نمبر 14۔ ذم الحیات ولد حیات خان، آپ کا نکاح 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت حق مہر کی عوض ارتضیٰ حیدر علی خان ولد ارمان خان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ 1 منٹ۔ وہ جو اس کے منہ سے قبول ہے سننے کی توقع کر رہا تھا، 1 منٹ سن کر اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی کیا چیز تھی؟ قاضی انکل، میری کچھ شرطیں ہیں، اگر انہیں منظور ہیں تو میں ہاں کہہ دوں گی۔ وہ گھونگھٹ کی آڑ میں سر جھکائے نہایت معصومیت سے بولی تھی۔ ارتضیٰ حیدر کا خون جل کر کوئلہ ہونے کو تھا۔ حسام نے مشکل سے اپنی بے ساختہ امٹی ہنسی دبائی۔ بیچارہ ارتضیٰ حیدر، صبر کر میرے یار۔ یاور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ بیچارہ مفت میں مارا جائے گا، حسام نے تعصب سے کہا، جس پر ارتضیٰ نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ قاضی صاحب، ان سے کہیں اپنی شرطیں بتائیں، اگر ماننے والی ہوئی تو مان لوں گا، ورنہ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ وہ تحمل سے ہر لفظ پر زور دے کر بولا۔ زمل، شرم کرو، نکاح کے لیے کون سی شرطیں رکھواؤ گی؟ نورین نے اسے ڈپٹا تو وہ ہفکی سے گھونگھٹ ذرا سا اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ بڑی ماما، یہ میرا حق ہے نا؟ اس نے سومیا کو بیچ میں گھسیٹا۔ جی میرا بچہ، آپ جو شرطیں لکھوانا چاہتی ہیں لکھوائیں۔ نورین، میری بیٹی کو کچھ نہ کہو۔ سومیا محبت سے اس کی تھوڑی 2 انگلیوں سے چھو کر بولی۔ زمل نے فاتحانہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا ایسی ہوتی ہے ماں جیسی ساس۔ مصطفیٰ بھائی، میں شرطیں بولنے لگی ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اس نے مصطفیٰ کو مخاطب کیا، جس سے مسکرا کر سر کو جنبش تھی۔ آج تو لگ رہی ہے پوری کیپٹن ذلیل۔ زوبیا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی، جس پر وہ سی کر کے رہ گئی۔ کوئی شرم و حیا نہیں، اتنا ڈرامہ لگا دیا۔ ہرمین بھی اس کی حرکتوں سے عاجز آ گئی تھی۔ میں لکھ رہا ہوں، تمہاری شرطیں بولو۔ مصطفیٰ نے قلم اٹھایا اور اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مجھے گھر کے کام کرنے کو نہیں کہیں گے۔ اس نے سنجیدگی سے انگلیوں پر شرطیں گنوانی شروع کی۔ مصطفیٰ نے تعصب سے نفی میں سر ہلا کر ارتضیٰ کے چہرے کو دیکھا، جس پر صدمے کی سی کیفیت تھی۔ دوسری شرط، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، یہی کھانا بنائیں گے اور برتن بھی یہی دھوئیں گے۔ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے مصطفیٰ نے اس کی شرطیں لکھی۔ ارتضیٰ، انکار کر دے میرے یار، مفت میں مارا جائے گا، یہ لڑکی نہیں آفت ہے۔ حسام اس کی شرطیں سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ حسام بالکل ٹھیک کہہ رہا۔ یاور نے بھی اسے ڈرایا۔ ابھی بھی وقت ہے، مزدوری کروائے گی یہ شادی کے بعد تجھ سے۔ شٹ اپ۔ ارتضیٰ دونوں کو خونہار نظروں سے گھورتے ہوئے دھیمی آواز میں گرایا۔ تیسری شرط، میرا جب دل چاہے گا مجھے بریانی بنا کر دیں گے۔ وہ بے دھڑک بول رہی تھی۔ نورین اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ، تو کیا؟ حسام نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ یہ سزا اسے ساری عمر جھیلنی ہوگی۔ یاور نے ہمدردی سے ارتضیٰ کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ ہمارا یار بیوی کو پیارا ہونے کو ہے، بکواس نہ کر، وہاں کر دے بس، اسے سب کچھ میں خود سکھا دوں گا۔ ارتضیٰ نے مدھم آواز میں کہا۔ میری چوتھی شرط، یہ میری امی کو میری شکایت نہیں لگائیں گے، مجھے ساری شرطیں منظور ہیں۔ ارتضیٰ تحمل سے بولا۔ یاور نے ترہم سے اسے دیکھا۔ میجر حیدر کی حالت بری ہو چکی تھی۔ قاضی صاحب پلیز کنٹینیو کریں۔ مصطفیٰ نے انہیں اشارہ کیا۔ آخری شرط تو رہ گئی۔ زمل تیزی سے بولی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سبحان خان اور صفیہ نے خاموشی سے نظروں کا تبادلہ کیا۔ ارتضیٰ کے آدمی نے ان کے سروں پر پستول تانی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ بھائی، یہ آخری شرط سیکرٹ ہے، زمل نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ مصطفیٰ نے قلم اور کاغذ سومیا کو تھمایا، جنہوں نے اسے زمل کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کی لکھی ہوئی شرطیں پڑھی، قلم اٹھا کر پیپر پر کچھ لکھا اور اسے فولڈ کر کے ٹیبل پر آگے جھک کر دوسری طرف بیٹھے ارتضیٰ کے سامنے رکھ دیا۔ ارتضیٰ نے نگاہیں اس کے گھونگھٹ میں چھپے چہرے پر جمائے ہی کاغذ اٹھایا تھا۔ اس کی آخری شرط پڑھ کر ارتضیٰ مسکرایا۔ اسے گھونگھٹ میں سے جھانکتی زمل کی آنکھوں میں دیکھا۔ مسکراہٹ گہری ہوئی، نظروں کا ارتکاز نہیں ٹوٹا۔ اس کے دیکھنے پر زمل بھی اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا وہ اس کی آنکھوں میں لکھا پڑھ سکتی تھی۔ وہ اب وعدہ کر رہا تھا، بہت خاموشی سے، بنا کچھ کہے، بنا کچھ بولے۔ وہ اس کے وعدے پر یقین کر رہی تھی۔ نظروں میں ایک عہد ہو چکا تھا۔ مجھے اس کی سب شرطیں منظور ہیں، کبھی پچھتاوا تو نہیں ہوگا؟ زمل نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ 16 سال پہلے جب یہ فیصلہ میرے باپ اور چاچو نے میرے لیے کیا تھا تو میں نے سوچنے میں 1 منٹ نہیں لگایا تھا۔ آج وہی وعدہ نبھانے کا دوبارہ عہد کرتا ہوں۔ مجھے اپنے فیصلے پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اس نے اٹھا ہوا سر جھکا لیا، آنکھوں میں نمی بھری تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اسے وعدے نبھانے آتے تھے۔ بس پھر ٹھیک ہے، مولوی انکل آپ شروع کریں۔ اس کے ساتھ ہی سب کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہونے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کا اشارہ کیا تھا۔
ज़िम अल हयात वल्द हयात खान आपका निकाह 50 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त हक महर की ओर इर्तिज़ा हैदर अली खान के साथ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? लम्हों के लिए ये अल्फाज उसकी समातों के लिए बहुत भारी साबित हुए थे। उससे कभी नहीं सोचा था कि निकाह की कैफियत क्या होती है। 16 साल पहले जब उसका निकाह हुआ था तब तो वो महज एक छोटी बच्ची थी। उसे आज मालूम हुआ था कि निकाह का मतलब एक बंधन, एक मजबूत रिश्ता ताउम्र तक निभाने का अहद करना है। और वो जानती थी कि अहद करना आसान होता है मगर निभाना मुश्किल होता है। कबूल है। वो सारी उम्र ये अहद निभाने के लिए तैयार थी, वफा का अहद। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। और वो उससे ताउम्र मोहब्बत करने का अहद निभाएगी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। और वो दुनिया और आखिरत में सिर्फ उसी की रफाकत में रहने का अहद निभाएगी और उसका साथ देगी हमेशा, आखिरी सांस तक। मुबारक हो। अकद अब कबूलियत के मराहल तय कर चुका था। शुक्र है। इर्तज़ा ने बेख्तियार गहरी सांस खारिज की और कंधे ढीले छोड़ दिए थे। हसाम उठकर सबसे पहले इर्तिजा के गले लगा था, उसके बाद यावर, फिर मुस्तफ़ा। बारी बारी सबसे मिलकर निकाह की मुबारकबाद वसूल करता वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हो गया था। मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। यार कोई गाना ही सुना दो, आज मेजर साहब की शादी है। हसाम ने उसे छेड़ा। शादी नहीं, निकाह। उसने अपनी तय तस्हीह की। हैं क्या मतलब? रुखसती आज नहीं? यावर ने ना समझी से उसे देखा था। नहीं, कुछ अर्सा बात होगी। जिमल अभी शादी के लिए तैयार नहीं, वो अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती है। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा मिशन मुकम्मल हो जाए, वह संजीदगी से कह रहा था। आई सी। हसाम ने मानी खेज अंदाज में कहा, फिर एकदम म्यूजिक की आवाज़ पर मुतवज्जा हुआ। किसी ने गाना लगा दिया था। हसाम भंगड़ा डालने लगा था। आज मेरे यार की शादी है। हसाम ने हाँक लगाई थी। शादी नहीं, बर्बादी है। यावर ने फौरन फिक्रा कसा। लानत हो। इर्तिजा हैदर ने उसके कंधे पर पंच मारा जिस पर वो बलबला कर रह गया। सिमल बहुत बहुत मुबारक हो। वह खूबसूरती से सजे स्टेज पर खड़ी अपनी सहेलियों से मुबारकबाद वसूल करती खिलखिला रही थी। उसकी हंसी जलतरंग बजाती महसूस होती थी। चेहरे पर बेतहाशा इत्मीनान था। खैर मुबारक। वह दिलकशी से मुस्कुरा रही थी। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। नूरी ने उसकी पेशानी चूम ली। और मेरी अम्मी तो रोज से प्यारी लगती हैं, वो लाड से बोली थी। मक्खन ना लगाओ। वरना आंखों से उसे देखते हुए हंस पड़ी। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? नूरीन की आंखों में चमकते आंसू उसे परेशान कर गए थे। कुछ नहीं, बस काश तुम्हारे पापा आज हमारे साथ होते तो तुम्हें यूं देखकर कितना खुश होते। उनके लहजे में हसरत थी। अम्मी, वो मुझे यूं इस तरह देख कर ही गए थे। 16 साल पहले उन्होंने मेरा निकाह खुद करवाया था। वो बहुत खुश थे और अब भी बहुत खुश होंगे। आज उसके लहजे में सरशारी और खुशी थी। आज वो अपने बाप की जिक्र पर गमगीन नहीं थी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुकी। मैं हूं ना। सिमल मेरी भी बेटी है भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हम इतने साल आपसे मिल नहीं सके मगर यकीन कीजिए हमने उसकी हिफाजत की है। शाहवेज अचानक वहां से चले आए थे। जिमल के सर पर हाथ रखे वो बड़ी शफकत से कह रहे थे। जी भाभी, जिमल के बारे में फिक्र मत करें। हयात की बेटी मेरी बेटी है। सर उस्मान अपनायत और खुलूस से बोले थे। उन्हें उस बात का काफी अफसोस था कि वो कॉलेज में उसे पहचान नहीं पाए थे। तहम उस रोज उन्हें जिमल की बातों से शक हुआ था, जिसकी तस्दीक के लिए उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। वो हयात की ही बेटी थी। वो उसे पहचान क्यों नहीं सके थे? उन्होंने उस रोज के बाद शाहवेज से भी राब्ता किया था और यूं माजी में बिछड़े हुए लोग मिल गए थे। लेकिन आप तो मेरे सर है ना। जिमल ने एतराज किया। उस्ताद भी बाप की जगह पर ही होते हैं। नूरीन ने उसे घूरा। अच्छा जी, वो मनमनाई थी। सर बहराम पता नहीं कहाँ चले गए। कहा भी था कि मेरे साथ अंदर आ जाए, मगर नहीं। उन पर तो फॉर्मेलिटी का भूत सवार है। वह सख्त भरी बैठी थी। खाना सर्व हो चुका था और वह कब से मुतलाशी नजरों से इधर उधर देख रही थी। जोबिया भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अभी कुछ ही देर पहले वो किसी की बात सुनने गई थी और पीछे वो एकदम अकेली रह गई थी। वो सेमल को देख रही थी। वो भी अब भी स्टेज पर खड़ी सोमिया और सर उस्मान से गुफ्तगू कर रही थी, बहुत सरसरी से अंदाज में। एक लम्हा को उसकी नजर दूसरी तरफ गई थी जहां इर्तिजा और उसके दोस्त खड़े थे। एक पल के लिए उसकी नजरें उन्हीं लोगों में खड़े हसाम से मिली थी। उसे उसकी नजरों में कुछ अजीब सा दर्द महसूस हुआ मगर ज्यादा गौर नहीं किया और फौरन नजरें फेर ली। उसे एकदम बोरियत महसूस हुई थी। बहराम उसे शादी पर छोड़कर वापस चला गया था। उसका ख्याल था कि शादी उसकी दोस्त की है और उसका जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि कोई उसे जानता ही नहीं। लेकिन वो आपकी स्टूडेंट भी तो है।
ہرمین نے اسے ایک دلیل دی تھی۔ تو ٹیچر تو میں تمہارا بھی ہوں، میرے ساتھ تمہارا جانے کا کیا جواز بند ہے؟ کسی کو ہمارے نکاح کا نہیں پتا۔ اس نے لاجیکل جواب دیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے کال کر دینا جب واپس آنا ہو۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، واپس چلا گیا تھا۔ اب وہ اسے کال کرنے کا سوچ رہی تھی مگر اس کے پاس سیل فون نہیں تھا، وہ صوبیہ سے فون کر کے اسے کال نہیں کر سکتے تھے۔ سو خاموشی سے انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کسی نے اسے شائستگی سے مخاطب کیا۔ دراز قد، گھنی بھاؤں تلے، خوبصورت آنکھیں، ستوان آنکھ اور سفید چہرے پر ہلکی ہلکی بیئرڈ والا وہ شخص اس وقت بلیک شلوار قمیض کے ساتھ کندھوں کے گرد کیمل کلر کی شال ڈالے کھڑا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی شاندار پرسنالٹی کے سامنے خود کو پزل ہوتا محسوس کرنے لگی تھی۔ جی، میں نے کہا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کی آواز بھاری مگر نرم تھی۔ وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے ایک دم یاد آیا یہ شخص یاور رحمان تھا، زوبیہ کا بھائی۔ جی، آپ یہاں؟ اسے اپنا آپ اس شخص کی متاثر کن شخصیات کے سامنے دبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں یاور ہوں، زوبیہ کا بڑا بھائی۔ آپ یقیناً اس کی دوست ہیں۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ شاید اس کی حیرت بھانپ گیا تھا جب ہی اپنا تعارف کروا دیا تھا۔ جی میں… اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی تھی؟ اس نے اسے بولنے کے لیے اکسایا تھا۔ نہیں، میں اکیلی تو نہیں تھی، زوبی میرے ساتھ ہی تھی۔ وہ آنٹی کی بات سننے گئی ہے، اسے جیسے وضاحت دی۔ آپ پڑھتی ہیں؟ جی، اس سے گردن ہلائی۔ زوبیہ کی کلاس فیلو بھی ہے نا آپ؟ جب وہ جانتا تھا تو پوچھ کیوں رہا تھا؟ وہ کچھ حیرانی سے اس کے سوال پر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے کیوں آ بیٹھا تھا اور اس سے یہ سوال جواب کیوں کر رہا تھا؟ آپ یہاں بور تو نہیں ہو رہی؟ اس سے کیوں فکر ہو رہی تھی اس کے بور ہونے کی؟ وہ خواہ اندر ہی اندر اس کے سوالوں پر چڑھنے لگی تھی۔ جی نہیں، اور جیسے زبردستی مروت میں اسے جواب دے رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر سرگوشی میں بولا۔ جی۔ وہ اس کے تجسس پر ہلکا سا مسکرایا۔ ہرمین کو لگا جیسے اس نے یہ آنکھیں، یہ لہجہ، یہ انداز پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس سے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا۔ واٹ؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ زوبیہ کا بھائی اسے پہلی ملاقات میں ہی پرپوز کر دے گا۔ میں نے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس سے پھر پوچھا۔ ہرمین کے برعکس وہ بالکل نارمل اور پرسکون تھا۔ I think I like you۔ شادی ہو سکتی ہے ہماری۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہال کی روشنیوں میں اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شٹ اپ! آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی؟ میں تو آپ کو ایک ڈیسنٹ انسان سمجھ رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر بولی، آواز دھیمی ہی رکھی تھی مگر لہجہ تیز اور غصے بھرا تھا۔ اسے ایک دم ہی اشتعال آیا تھا۔ میں نے آپ سے صرف یہ کہا ہے کہ کیا آپ… وہ اس کے اتنے شدید رد عمل پر کچھ حیران ضرور ہوا تھا۔ آپ اپنی فضول باتیں بند کریں، میں کبھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ گرائی تھی، چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ ازحد حیران ہوا تھا اس کے مشتعل انداز پر۔ کیونکہ میں آلریڈی میرڈ ہوں۔ وہ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے چلائی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ اب تک بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ناممکن تھا، ایسے کیسا ہو سکتا تھا؟ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسے سچ سمجھتے ہیں یا جھوٹ، مگر ایک بات حقیقت ہے کہ میں کسی اور کی بیوی ہوں۔ تو چھوڑ دیں اسے۔ وہ کتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا۔ ہرمین کو زور کا جھٹکا لگا تھا۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! وہ دھڑا دھڑ جلنے لگی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ اسے چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں آپ، جس نے میرا ہاتھ اس وقت تھاما تھا جب ساری دنیا نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ اگر آپ کے منہ سے یہ بات نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ انگلی اٹھا کر زہر بھرے لہجے میں چھپا چھپا کر بولتی وہ اس کا پروپوزل اس کے منہ پر مار کر چلی گئی تھی۔ وہ صدمے سے گنگ وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ اسے جاتا دیکھتا رہا، کچھ بے یقینی سے، کچھ ناسمجھی سے۔ بے عزتی ہوگی۔ حیدر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ تم یہاں کب آئے؟ یاور گڑبڑا کر بولا۔ یقیناً وہ ساری بات سن چکا تھا۔ جب تم یہاں اپنی بیوی کو پروپوز کر رہے تھے۔ وہ اس کے کان میں راساری سے بولا تو یاور بے اختیار ہنس پڑا۔ حیدر چپ کرو، اسے اس کی زبان بند کروانی چاہیے۔ میں کیوں چپ کروں؟ سر بحرام۔ او سوری میجر یاور، وہ شرارت سے بولا۔ وہ میری جان کھا لے کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں۔ اس نے سوچ کر ہی جھرجھری لی۔ سو تو ہے، اور اس نے بتائید کی۔ حسام کدھر رہ گیا؟ یاور نے متلاشی نظروں سے ہال میں دیکھا۔ وہ اپنا فوٹو شوٹ کروا رہا ہے، ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے بتایا۔ کیا؟ یاور نے حیرت سے سامنے دیکھا۔ زیمل، ہرمین اور زوبیہ تینوں سٹیج کے ایک طرف کھڑی سیلفیاں لے رہی تھی، جبکہ دوسری جانب میجر حسام کا فوٹو شوٹ جاری تھا۔ وہ مختلف پوز بنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ فوٹوگرافر کو ہدایت دے رہا تھا۔
اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ شاہبیز اس کی حرکتیں دیکھ کر عاجزی سے بولے تھے، بس کریں، آپ تو ہر جگہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ عائشہ فوراً بیٹی کی حمایت میں بولیں تو وہ دل ملا کر چپ ہو گئے۔ سنیے، کسی خوبصورت نسوانی آواز نے حسام کو متوجہ کیا تھا۔ فوٹوگرافر کو ہاتھ کے اشارے سے روک کر وہ پوری طرح اس کی جانب گھوما تھا۔ جی سنائیے، وہ شوق ہوا، آپ نیچر حسام ہے نا؟ تصدیق چاہے گی؟ جی۔ اسے پوری توجہ سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی 20-21 سال کی لڑکی تھی، بےحد معصوم، سرخ و سفید چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، انابی لب اور اس پر متضاد گھنی پلکیں۔ وہ پیانو کو چھوتے اورنج اور ریڈ کلر کا انارکلی فراک پہنے ہوئے تھی۔ اس کے دراز قد پر انارکلی فراک بےحد خوبصورت لگ رہا تھا۔ آپ کے ساتھ ایک سیلفی چاہیے اور آٹوگراف بھی۔ بھورے بالوں کی لمبی سلٹ چہرے سے ہٹا کر کان کے پیچھے کرتی ہوئے اسے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیوں؟ میرے ساتھ کیوں؟ حسام کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ٹھیک ہے وہ بہت ہینڈسم تھا، مگر بھلا وہ کوئی سیلیبریٹی تھا کہ اب لڑکیاں اس کے ساتھ سیلفی لینے کی بات کرنے لگتی؟ وہ اب فوجی ہے نا، اس لیے۔ اور میجر حسام کو یاد آ گیا تھا کہ لڑکیاں صرف سیلیبریٹیز پر ہی نہیں، فوجیوں پر بھی مرتی ہیں۔ مجھے آپ سے آٹوگراف بھی لینا ہے۔ میں خاکی وردی والوں پر جان دیتی ہوں، وہ صرف فوجیوں پر مرنے والی لڑکی نہیں لگتی تھی۔ اس کی آواز اور انداز میں بے تحاشا شدت تھی۔ وہ کوئی دیوانی ہی تو تھی وردی والوں کی۔ آپ کو فوجی پسند ہے؟ حسام نے دلچسپی سے پوچھا۔ بے حد بے انتہا بے حساب محبت ہے مجھے آرمی سے، وہ بے خودی کی کیفیت میں بولی تھی۔ میرا دل دھڑکتا ہے جب میں روڈ پر آرمی والوں کی گاڑیاں گزرتے دیکھتی ہوں۔ میری سانسیں تیز ہونے لگتی ہیں جب ٹی وی پر حلالی پرچم اٹھائے فوجیوں کو پریڈ کرتے دیکھتی ہوں۔ حسام غور سے اسے سن رہا تھا۔ اس نے نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹائی تھی، پھر زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ مزید کہہ رہی تھی، میرے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب میں کسی وردی والے کو دیکھتی ہوں۔ مطلب وہ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے، وہ ہماری طرح ایک عام موت نہیں مرتے، وہ شہید ہوتے ہیں، وطن کے راہ میں جان نثار ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح نہیں دفنائے جاتے، وہ سب حلالی پرچم میں لپیٹ کر لائے جاتے ہیں۔ ان کے تابوت ان کے یار اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، انہیں ان کی مائیں مسکرا کر اور ان کے باپ فخر سے سینہ تان کر الوداع کرتے ہیں، اور پھر ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جنتیں ان کا ٹھکانہ ہوتی ہیں، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی تھی۔ اور حسام کا دل سینے میں یوں دھڑکا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ اس لڑکی کے جذبہ پر اندر تک لرز اٹھا تھا۔ یہ وہی جذبہ تھا جو اس کے اپنی رگوں میں خون بن کر گردش کرتا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی نے چند لفظوں میں اس کا خواب و خیال، اس کے جذبات و احساسات کو زبان دے ڈالی تھی۔ اتنی محبت ہے آپ کو آرمی سے؟ حسام کی آواز بھی بھاری ہوئی تھی، چہرہ ایک دم بے اختیاری کی کیفیت میں مسکرا اٹھا تھا۔ جی، میرا بس چلے تو میں اپنی جان پیش کر دوں اس ملک کے لیے۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی، وہ پھر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کچھ تھا اس لڑکی میں جو اس کے دل کو لگا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، ہم وطن کے رکھوالے ہیں، جان دینا ہمارا کام ہے، آپ بہت بہادر ہیں۔ اس بار وہ اس کی بات سن کر اس کے جذبے سے متاثر ہوئی تھی، مگر مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ حسام نے سنجیدگی سے کہا، کیا واقعی؟ آنکھیں پھیلا کر حیرانی سے اس نے پوچھا۔ جی، پتہ ہے کس سے؟ حسام نے پراسرار انداز میں کہا۔ کس سے؟ وہ متجسس سی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ چڑیلوں سے۔ وہ اسی طرح رازداری سے ذرا سا اس کی طرف جھک کر پراسرار آواز میں بولا تھا۔ وہ پہلے تو نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی، مگر پھر جب بات سمجھ آئی تو غصے سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا اشارہ لڑکیوں کی طرف ہے۔ اچھا سوری، لائیں اپنا فون؟ اور معذرت خوانا انداز میں بولا، میں خود بنا لوں گی۔ وہ سیلفی کیمرہ آن کر کے اس کے برابر تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے جھجکتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ اچھا تھوڑا نیچے تو ہو۔ وہ اس کے لمبے قد کی وجہ سے صحیح تصویر نہیں لے پا رہی تھی۔ یہ اچھی نہیں آئی، حسام کو پسند نہیں آئی تھی۔ ادھر دے مجھے۔ حسام نے اس کے ہاتھ سے فون اچک لیا اور کیمرے میں دیکھتا ایک ہاتھ سے بڑے سٹائل سے اپنے بال سنوارنے لگا۔ اس نالائق میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دیکھو لڑکیوں کے ساتھ تصویریں لے رہے۔ شاہبیز کی تعصب بھری کمنٹری پر عائشہ نے بے اختیار سٹیج پر اپنے بیٹے کو دیکھا جو بڑے سٹائل سے ایک لڑکی کے ساتھ تصویریں لے رہا تھا۔ آپ کیوں چل رہے ہیں؟ ماشاءاللہ اتنی پیاری جوڑی لگی ہے، میں تو اس لڑکی کا رشتہ مانگنے کا سوچ رہی ہوں۔ عائشہ کے کہنے پر شاہبیز پہلو بدل کر چپ ہی ہو کے ماں بیٹے کے سامنے ان کی کب چلتی تھی۔ اسمائل کلک کی آواز کے ساتھ اس نے 3-4 تصویریں کھینچ لی تھی۔ یہ کتنی اچھی آئی ہے، وہ تصویریں دیکھتی ہوئی اشتیاق اور خوشی سے بولی تھی۔ صرف میری، آپ تو چڑیل لگ رہی ہیں۔ حسام اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ وہ لڑکی فون سے سر اٹھا کر اسے غصے سے گھورنے لگی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ حسام نے مسکراہٹ دبائی تھی اس کے گھورنے پر۔ میں ہینڈسم لگ رہا ہوں نا؟
وہ شاید بہت حسن پرست تھا اپنے معاملے میں، خوش فہمیاں ہیں آپ کی۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی تھی، میں سچ کہہ رہا ہوں، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ جیسے ہینڈسم پر۔ وہ زیادہ ہی خوش فہم ہو رہا تھا۔ وہ کیوں؟ میں ہوں ہی اتنا معصوم اور ہینڈسم، پتہ ہے ایک فوجی کے چہرے پر بہت نور ہوتا ہے۔ ٹریننگ کے بعد جو نکھار ایک فوجی کے چہرے پر آتا ہے نا، وہ تم لڑکیوں کی مہینوں کی سکن کیئر سے بھی نہیں آتا۔ وہ اسے انتہائی رازدارانہ انداز میں اپنے نورانی چہرے کا راز بتا رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس نورانی شکل والے فوجی کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے آٹوگراف دے دیں، اس لڑکی نے بات بدلی۔ کہاں سائن کرنی ہے؟ اسے پاکٹ سے پین نکالتے ہوئے پوچھا۔ ایک منٹ۔ اس لڑکی نے اپنے پرس میں سے احتیاط سے تہہ کیا ہوا حلالی پرچم نکالا۔ یہاں سائن کر دیں۔ حسام نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر عقیدت سے اس سبز اور سفید پرچم کو سلوٹ کیا اور پھر اس پر اپنے سائن کیے تھے۔ تھینک یو سو مچ، وہ بے حد خوشی سے بولی۔ یو آر ویلکم۔ بائی دا وے، آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ بلکہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں کوئی فوجی ہے؟ کب سے دماغ میں مچلتا سوال اس کی زبان پر آ ہی کیا۔ وہ اصل میں سمل کی کلاس فیلو ہوں۔ سمل نے بتایا تھا کہ اس کی شادی کسی فوجی سے ہو رہی ہے اور ان کے دوست بھی فوجی ہوں گے۔ مجھے بے حد شوق تھا کسی فوجی سے ملنے کا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ضرور کسی فوجی سے آٹوگراف لوں گی، اس لیے میں یہ سبز اور سفید جھنڈا لے کر آئی تھی۔ میں پہلے ارتضیٰ بھائی کے پاس گئی تھی، انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ میجر حسام ہے، ایسے کام وہی کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آ گئی۔ وہ تفصیل بتاتی گئی اور حسام دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ آئی سی۔ حسام نے دائیں جانب ارتضیٰ کو دیکھا جو ہنس رہا تھا، اس سے دانت کچکچائے۔ میں چلتی ہوں۔ پرچم کو طے کر کے بیگ میں ڈال کر اب وہ پلٹنے والی تھی۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس کے قدم حسام کی آواز سے زنجیر کیے۔ خنسا علی۔ وہ پلٹی، تھوڑا سا مسکرائی اور اپنا نام بتا کر چلے گی۔ خنسا۔ حسام نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ وہ جا چکی تھی مگر کچھ تھا جو وہیں ٹھہر گیا تھا، اس کی خوشبو، اس کی مسکراہٹ۔ کتنی ہی دیر تک وہ کسی شہر کے زیر اثر کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ اس وقت وہاں چند ایک لوگ موجود تھے، باقی سب لوگ جا چکے تھے۔ سبحان خان اور صفیہ تو نکاح کے بعد ہی چلے گئے تھے، یوں کہنا زیادہ مناسب تھا کہ حیدر نے ان کو چھوڑا ہی نکاح کے بعد تھا، مگر کیا واقعی اس نے ان کو چھوڑ دیا تھا؟ ارے نہیں، وہ ایسے نہیں چھوڑنے والا تھا، اپنا حساب تو اس نے لے کر رہنا تھا نا، ابھی تو کھیل شروع ہوا تھا۔ حیدر نے جانے کیا کہہ کر ان سب کو راضی کیا تھا، رخصتی کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ سومیا بہت خوش تھی، نورین اور سمل سے مل کر ماضی کی باتیں دہرائے وہ جانے کب سے بیٹھی ہوئی تھی، اپنے اپنے حالات سناتی۔ وہ دونوں ہی ماضی کے سفر میں کھو چکی تھی۔ جب عائشہ نے ان سے اجازت چاہی، بھابھی ٹائم بہت ہو چکا ہے، ارے آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیے نا۔ سومیا نے لگے ہاتھوں دعوت دے ڈالی۔ نہیں بھابھی، اس وقت مناسب نہیں، پھر کسی دن ضرور آئیں گے، ویسے بھی شاہویز کو کوئی اہم کام ہے۔ انہوں نے شائستگی سے معذرت کی۔ ہم چلتے ہیں پھر۔ شاہویز نے ان کو اشارہ کیا۔ اوکے، خیال رکھیے گا اپنا۔ سومیا اور نورین سے مل کر وہ باہر چلی گئیں شاہویز کے ساتھ۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگے تھے جب انہیں اس کی پکار سنائی دی۔ وہ شاید ان کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا تھا، اس کا تنفس تیز ہوا تھا۔ مام! حسام کی پکار پر ان کے چلتے قدم ساکت ہوئے۔ حسام! وہ رک گئی۔ وہ چلتا ہوا ان کے سامنے آ کر رک گیا، کچھ دیر خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے ان کے گلے لگ گیا، کسی معصوم چھوٹے بچے کی طرح، جیسے اسے اپنی ماں سے دور ہو جانے کا خوف ہو۔ آئی مسڈ یو سو مچ مام۔ وہ ان کا ماتھا چوم کر بولا، لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں گلابی پن تھا، شاید وہ کئی دنوں سے سویا نہیں تھا۔ میرا بچہ، آئی مسڈ یو ٹو۔ وہ اس کی پیشانی پر پڑے بالوں کو پیچھے کرتے محبت سے بولی۔ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور حسام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں کے گرد رکھ لیا، کیوں جیسے وہ اپنی ماں کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دینا چاہتا ہو۔ واٹ اباؤٹ می؟ شاہویز ماں بیٹے کے اس لاڈ پیار میں اپنا یوں نظر انداز کیا جانا برداشت نہ کر سکے۔ او مائی ڈیئر ڈیڈ، آپ کوئی بھولنے کی چیز تھوڑی ہے، آپ سے تو ہمیشہ دل کا رشتہ ہے۔ وہ فوراً ان کے گلے لگ گیا تو وہ بھی مسکرائے۔ اپنا خیال رکھنا اور مشن پر فوکس کرنا۔ انہوں نے اس کی پیٹھ پر ہولے سے تھپکی دی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور سر اس بات میں ہلایا، آئی ول میک یو پراؤڈ ون ڈے ڈیڈ۔ اور اس نے چند قدم پیچھے ہٹ کر خالص فوجی انداز میں اپنا موم ڈیڈ کو سلوٹ کیا۔ شاہویز نے بھی جواب میں اسے سلوٹ کیا۔ عائشہ نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ کتنا پیارا تھا نا، کہ اس سے اتنا پیارا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے ہر رشتہ نبھانا آتا تھا، وہ ہر کسی کا مان رکھ لیتا تھا، وہ اپنے دکھ بھی اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا، اسے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا خیال رہتا تھا، اس سے یاری نبھانی تھی، اسے وطن کی مٹی سے کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا۔ فرض سب سے پہلے تھا، محبت کی کہانی کہیں دور جا سوئی تھی، اب وہ صرف ایک ایجنٹ تھا، ایک آرمی آفیسر، وطن کا رکھوالا۔ ممی، آپ میرے لیے ایک دعا کریں گی؟
اس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے. وہ آنکھوں میں امید لیے ان سے کہہ رہا تھا، میں ہر پل اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہوں، مگر میری ایک وش ہے، آپ دعا کریں نا، اللہ ماؤں کی دعائیں سنتا ہے. عائشہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی. اس کی آنکھوں میں سرخی نمی بن کر پھیل رہی تھی. کون سی وش؟ شاہویز نے ایبرو اٹھا کر پوچھا. اٹس اے سیکرٹ ڈیڈ. اور پوری سراریت سے مسکرایا. میں صرف ممی کو بتاؤں گا. وہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور عائشہ کے کان میں سرگوشی کی. میری وش ہے کہ میں. وہ پیچھے ہٹا. ماں کے ہاتھ تھام لیے. وہ ان کے ہاتھوں میں واضح لرزش محسوس کر سکتا تھا. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. وہ تو ان کے جگر کا ٹکڑا تھا. پل بھر میں ان کی آنکھیں بھیگی تھی. سامی پلیز بیٹے. کتنی مشکل سے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے. ممی ڈونٹ کرائی پلیز. آج تو میں آپ کے آنسو صاف کر رہا ہوں. جب میں نہیں ہوں گا تو آپ نے رونا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کے آنسو صاف کرنے کے لیے نہیں ہوں گا. اور پتہ ہے مجھے آپ کو روتے دیکھ کر اچھا نہیں لگتا. اس سے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا. یہاں درد ہوتا ہے. اس سے ان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا اور کرب سے کہا، حسام میرے بیٹے، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے. اللہ میرے حصے کی عمر بھی تمہیں لگا دے. وہ اس کا ماتھا چومنے لگی تھی. آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے. شاہویز لب سختی سے بند کیے کھڑے تھے. پھر میرا انتظار کیجیے گا. میں واپس آؤں گا اور جیت کر آؤں گا. میری جیت میری شہادت کی صورت میں ہوگی. غازی ٹھہرا تو پھر سے کوشش کروں گا. میرا ایک ہی مقصد ہے، شہادت حاصل کرنا. وہ بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا. عائشہ کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا. دل میں خوف سا گھر کرنے لگا تھا. اس نے عائشہ کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے. وہ واپس پلٹنے لگا تھا. حسام. شاہویز کی پکار نے اس کے قدم زنجیر کیے. میرا بیٹا. انہوں نے اپنے بازو کھولے. وہ بھاگ کر ان سے لپٹ گیا کسی ننھے بچے کی طرح. حسام نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے. مرد روتے نہیں، مرد بہت بہادر ہوتے ہیں. شاہویز نے اسے ہمیشہ یہی درس دیا تھا، مگر آج ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. جدائی آسان ہی ہوتی. ڈیڈ یو آر دا بیسٹ فادر. اس نے ہولے سے سرگوشی کی تھی. آئی ایم پراؤڈ آف یو سن. انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا. حسام ہولے سے ان سے الگ ہوتا مسکرایا تھا. اوکے پھر میں چلتا ہوں، مجھے یاد رکھیے گا. وہ 2 قدم دور ہٹ کر کھڑا ہوا تھا. پھر ایک دم عائشہ کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا. میں سامنے نہ ہوں تو مجھے یاد کر لیجیے گا ممی. میں آپ کے دل میں ہمیشہ زندہ رہوں گا. اس سے اپنی ماں کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے تھے. وہ بری طرح سسک اٹھی تھی اور اپنا سر اس کے سینے سے ٹکائے رو دی تھی. حسام نے ان کے گرد اپنے بازو لپیٹے تھے. وہ کتنے ہی پل اس کے سینے سے لگی روتی رہی تھی اور پھر بہت آہستگی سے حسام نے انہیں خود سے الگ کیا تھا. میں تمہارا انتظار کروں گی حسام. نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا. اللہ حافظ. اس سے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور پلٹ گیا تھا. وہ دور ہو رہا تھا. عائشہ اسے خود سے بچھڑتے دیکھتی رہی تھی. حسام. عائشہ نے اسے پکارا، مگر وہ نہیں پلٹا تھا. اور پلٹ جاتا تو شاید کبھی آگے قدم نہ اٹھا پاتا. بہت دھیرے سے چلتا ہوا وہ ایک دم رکا تھا. پھر اپنا ہاتھ ہلایا تھا پیچھے دیکھے بغیر، اور پھر وہ چلا گیا تھا. عائشہ نے اسے دھندلائی آنکھوں سے دور جاتے دیکھا تھا. وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا، اسے جانا تھا. وہ اندھیرے میں بے آواز چلتا کسی سائے کی طرح گم ہو گیا. واپس آنے کے لیے یا پھر شاور. حسام چلا گیا. ارتسا کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا. ہاں چلا گیا، یاور نے اسے بتایا. اچھا، لیکن مجھ سے مل کر ہی نہیں گیا. اسے حقیقت میں تشویش ہو رہی تھی. اس شہنشاہ جذبات کو پھر سے کوئی دورہ پڑا ہوگا. یاور لاپرواہی سے بولا. کیوں، کیا ہوا؟ وہ چونکا. انکل آنٹی کو دیکھ کر وہ اداس ہو گیا تھا. انہیں سے ملنے گیا تھا اور اب واپس چلا گیا. او چلو کل اس سے ملتے ہیں. اس نے سر ہلایا. لیٹ سی. یاور بات سنو. کچھ دیر بعد ارتزا نے سرگوشی کی. سناؤ. یاور موبائل پر نظریں جمائے بولا. وہ ہچکچایا، ادھر ادھر دیکھا اور پھر رازداری سے بولا. وہ اصل میں مجھے نا. وہ پھر سے رک گیا. یاور نے موبائل جیب میں رکھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا. بھابھی سے ملنا ہے؟ یاور نے بھرپور سنجیدگی سے پوچھا. ہاں وہ نہیں، دراصل. اتنے ڈائریکٹ سوال پر وہ گڑبڑا گیا. اب ادھر حسام ہوتا تو اس کا خوب ریکارڈ لگاتا. تو بھابھی سے ملنے کے لیے مر رہے ہو؟ یاور ہنستے ہوئے بولا. نہیں تو. وہ چیپ کیا. اچھا نہیں ملنا. یاور اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا. میں نے ایسا تو نہیں کہا. وہ فوراً بول پڑا. پھر اس کے چہرے پر شرارت دیکھ کر سمجھ گیا. ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح. ارتسا نے دل میں کہا اور پھر بھرپور شرافت سے اسے پکارا. یاور دیکھو، اگر بھابھی سے ملاقات کرنی ہے تو 50,000 دینے ہوں گے. یاور نے اپنی دھن میں کہنا شروع کیا. 50,000؟ ارتسا کا منہ کھل گیا. ہاں. وہ مزے سے بولا. ہاں ملاقات تو کرنی ہے، لیکن تمہاری نہیں، اپنی بھابھی ہرمین بھابھی سے، مسز یاور رحمان سے. او سوری، کیا نام تھا اس پروفیسر کا؟ وہ سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگا. ہاں بہرام شاہ. مجھے ان سے.
وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ یاور نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ لعنتی انسان، بلیک میلر، یاور نے دل میں اسے کوسا۔ رکو، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ گیا اور اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ یاور بھائی، زوبیا نے آواز لگائی۔ کیا ہوا زوبی؟ اس کی طرف آتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کپل فوٹو شوٹ نہیں ہوگا کیا؟ ارتضیٰ بھائی کو بلائیں نا، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ اچھا، میں بلاتا ہوں اسے۔ اسے وہیں سے ارتضیٰ کو اشارہ کیا۔ بھائی، سمل برائڈل روم میں ہے، ہرمین کے ساتھ۔ زوبیا کے بتانے پر وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ زوبیا کو اس کے پیچھے جاتا دیکھ کر یاور نے فوراً روکا۔ زمل کے پاس، وہ ناسمجھی سے بولی۔ اس کے پاس اس کا شوہر ہے زوبی، تم کیوں کباب میں ہڈی بننا چاہتی ہو؟ یاور نے اس کے سر پر چپل لگائی تو وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ سامنے سے ہرمین آتی دکھائی دی۔ اسے بھی شاید ارتضیٰ نے میٹھی گولیاں کھلا کر باہر بھیج دیا تھا۔ سر، میم، پلیز اسمائل۔ فوٹوگرافر کی آواز پر وہ دونوں چونکے، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ اس کے دائیں گال میں ڈمپل پڑا تھا جس نے اس کی مسکراہٹ کو مزید دلکش بنا دیا۔ اس کے مسکرانے پر زمل نے اس کی طرف دیکھا تھا اور ایک دم گھبرا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کا مشرقی لڑکیوں والا روپ دیکھ کر بے حد محسوس ہوا تھا۔ سر، میم کے قریب کھڑے ہوں تھوڑا۔ میم، آپ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھیں۔ فوٹوگرافر کی ہدایت پر زمل نے اپنی آنکھوں کو کئی گنا بڑا کر کے اسے دیکھا تھا، مگر اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے مسلسل خاموش کھڑے رہنے پر ایک دم قریب ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر پر رکھا تھا، یوں کہ وہ اس کے ایک بازو کے حصار میں تھی، اور دوسرا ہاتھ وہ پہلے ہی اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی فرار کی ساری راہیں مسدود کر چکا تھا۔ وہ اس کے قریب تھی، بے حد قریب۔ وہ اس کے کلون کی مہک اپنی سانسوں میں انتشار برپا کرتی محسوس کر رہی تھی۔ بہت ہولے سے اسے ہمت کر کے سر اوپر اٹھایا تھا۔ وہ اسے نظریں ملانے پر مسکرایا تھا۔ آر یو بلشنگ؟ وہ اس کے کان میں جھک کر بولا تھا۔ اسے اپنے کانوں کی لوئیں تک سرخ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بری طرح سے سٹپٹائی تھی۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ کہاں اور کس پوزیشن میں تھی۔ شرم و حیا سے اس کا چہرہ گلنار ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے ہنس اٹھا رہا تھا۔ اسے اپنی حیا کو غصے کے پردے میں لپیٹ کر چھپانے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے، وہ دبی دبی آواز میں گرائی تھی، مگر نظریں اس سے ملانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما، اس کی جواب پر اس نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ کلک کی آواز سے فوٹوگرافر نے یہ لمحہ کیمرے کی آنکھ میں مقید کیا تھا۔ وہ بے اختیار اس سے دور ہوئی تھی۔ اس نے صرف اسے اپنے حصار سے آزاد کیا تھا، ہاتھ ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنا کر چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ سر، میم کی فور ہیڈ پر کس کریں۔ فوٹوگرافر نے پروفیشنل انداز میں ہدایت کی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، پھر فوٹوگرافر کو۔ ارتضیٰ نے ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دی۔ وہ ہل نہیں سکی تھی۔ اسے اپنا وجود ساکت ہوتا محسوس ہوا۔ اسے اپنی پلکوں پہ بہت سارا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی سنائی دی تھی۔ ہاتھ کپ کپائے تھے۔ اسے اپنی گھبراہٹ میں ارتضیٰ کی ہی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ بہت دھیرے سے اسے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور اسے اپنی طرف تکتا پا کر وہ خود میں سمٹے تھے۔ گل رنگ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے نامحسوس انداز میں اپنے ہاتھ اس کے سینے سے ہٹائے تھے۔ تم اچھے پوز دو، مجھے اچھی تصویریں چاہیے۔ زمل نے اس کی آواز پر شوق سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ میں ایسے پوز نہیں دے سکتی۔ اسے کچھ غصے سے اسے دیکھا تھا۔ شوہر کے ساتھ ایسے ہی پوز دیتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ سر، آپ دونوں ساتھ کھڑے ہوں۔ اور فوٹوگرافر مسید کو ہدایت دیتا اس سے پہلے ہی زمل نے ٹیبل سے ٹیشو باکس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ دفع ہو جاؤ ادھر سے، نہیں تو تمہارا کیمرہ اور تم دونوں توڑ دوں گی۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سوری میم، وہ بیچارہ خواہ مارا کیا؟ ارتضیٰ کے اشارے پر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ فوجی بہت رومانٹک ہوتے ہیں۔ کئی سالوں پہلے زوبیا نے کوئی ناول پڑھنے کے بعد یہ بات اس سے کہی تھی۔ نہیں زوبی، بہت سڑیل ہوتے ہیں، کھڑوس قسم کے۔ رومانس تو ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ اس نے زوبیا کی بات ہوا میں اڑائی تھی۔ آج یقین ہو گیا تھا کہ وہ سچ کہتے تھے۔ آپ نا اپنی حد میں رہیے، وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولی۔ آپ مجھے میری حد بتا دیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر شوخی سے بولا۔ آپ بہت بے شرم انسان ہیں۔ وہ اس کے جواب میں بس یہی کہہ سکے۔ میں نے کون سی بے شرمی کی ہے؟ وہ انجان بنا۔ آپ نے حیا آڑے آ گئی تھی۔ وہ جملہ مکمل ہی نہ کر سکے اور سینٹر اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کر کے اس کی بے شرمی بتائی۔ میں نے تو تمہاری خواہش پوری کی ہے۔ کون سی خواہش؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ میڈم، یہ آپ کی ہی خواہش تھی نا، اپنے شوہر کے ساتھ رومانٹک فوٹو شوٹ کروانا، مجھے زوبیا نے بتایا۔
وہ روانی میں اس بیچاری کا نام لے کے، کیا زوبیا نے؟ اور کیا بکواس کی ہے اس نے؟ اسے تو میں چھوڑوں کی نہیں۔ وہ دانت پیس کر بولی، مسکارے اور کاجل سے سجی آنکھیں پل بھر میں خفا ہوئیں۔ اسے کچھ مت کہنا، اسے تو بس یہی بتایا تھا کہ تمہاری خواہش تھی نا اپنے شوہر کے ساتھ سیلفی لینا، چلو آؤ سیلفی لیتے ہیں۔ اسے موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کر لیا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا؟ زمل کا منہ کھل گیا، وہ اس کے ساتھ سیلفی لے بھی چکا تھا۔ یہ اچھی نہیں آئی، دیکھو میں اتنا ہینڈسم لگ رہا ہوں اور تم ہمیشہ کی طرح وچ لگ رہی ہو۔ اور پکس اسے دکھاتا ہوا شان بے نیازی سے بولا، زمل کا تو خون جل کر رہ گیا تھا۔ وچ کہنے پر اتنی من موہنی صورت کو اس نے کیا کہہ دیا تھا؟ وچ؟ خود کیا ہیں آپ؟ کالا کوا۔ وہ بھی زمل تھی فوراً جواب دینے والی۔ چلو ایک اور سیلفی لیتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ زمل نے اپنی ہیل اس کے پاؤں پر ماری۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں تمیز سکھا دوں گا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف لپکا اور جیب سے گن نکال کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ الٹے قدم پیچھے لیتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اب بولو۔ پستول کی ٹھنڈی نال اس نے زمل کے ماتھے پر رکھ دی۔ نیلی آنکھوں میں حیرت تھی جبکہ کالی آنکھوں میں غصہ۔ تم؟ اس نے بولنے کے لیے لب کھولے۔ تم نہیں، آپ۔ اس نے پستول اس کے لبوں پر رکھ دی۔ وہ خوف سے سانس نہیں لے سکی تھی۔ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے تم نہ سنوں، سمجھی؟ وہ کرختگی سے بولا۔ زمل نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ۔ اس نے گن ہٹا لی۔ میں تم ہی کہوں گی، جو کرنا ہے کر لو، ڈرتی نہیں ہو تم سے۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی ہو کر تیزی سے کہتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ زمل؟ وہ دانت پیس کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ رکو، اس نے آواز دی۔ دروازے کے قریب وہ رک گئی، ایک دم پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ 2 قدم میں فاصلہ عبور کر کے اس تک آیا تھا۔ آنکھیں بند کرو، اس نے نرمی سے کہا تو وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بند کرو نا، فرمائش کی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دیکھو، اگر تم نے مجھے گولی مارنی ہے تو ایسے ہی مار دو، آنکھیں کیوں بند کروا رہے ہو؟ وہ بولتی رہی، جواب نہ ڈانٹ۔ کسی احساس کے تحت اس نے ایک دم آنکھیں کھولی تھی۔ یہ؟ وہ حیرت سے کچھ بول نہیں پائی۔ وہ انتہائی خوبصورت بلیک کلر کی چادر تھی جو حیدر نے اس کے سر پر اڑائی تھی۔ چادر کے اوپر زرد اور گلابی رنگ کی ہلکی ہلکی کشمیری کڑھائی کی گئی تھی۔ چادر کی چاروں جانب چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہوئے تھے۔ اس نے آہستگی سے چادر کو چھوا، اس کا کپڑا بے حد نرم سا محسوس ہوا تھا۔ وہ انگلیوں سے چادر کے کنارے پر لگے شیشوں پر ہاتھ پھیرتی ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ چادر بہت پیاری ہے حیدر، تم کیا جانو، یہ چادر نہیں، تم اس میں پیاری لگ رہی ہو۔ وہ دل میں اس سے مخاطب تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ چادر تمہارے سر سے کبھی نہ اترے۔ میں اپنی بیوی کو ہمیشہ اس چادر میں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بعد یہ چادر ہی تمہاری محافظ ہے جو تمہیں ہر بری نظر سے محفوظ رکھے گی۔ وہ اس کے سر پر چادر ٹھیک کرتا ہوا دھیرے سے بولا۔ میں اس چادر کو کبھی سر سے اترنے نہیں دوں گی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ اسے اس شخص پر بے تحاشا پیار آیا۔ یہ شخص بہت عجیب تھا۔ اس نے کبھی محبت مانگی نہیں تھی، کوئی احساس نہیں دلایا تھا، پھر بھی اس سے محبت ہو جاتی تھی، ہر بار پہلے سے زیادہ۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ اس نے زمل کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نے مجھے یہ چادر کیوں دی؟ وہ بے خیالی میں اسے آپ بول گئی تھی۔ کیونکہ میں محافظ ہوں تمہارا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی پر کسی کا سایہ بھی پڑے۔ میں ہر وقت تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، مگر جب تک یہ چادر تمہارے سر پر رہے گی تم محفوظ رہو گی۔ میں چاہتا تو تمہیں رنگ بھی گفٹ کر سکتا تھا، مگر میں تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بڑی فرصت سے اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ تم ایسے کیوں ہو حیدر؟ کیوں ہو ایسے؟ اچھے کیوں ہو تم؟ آئی ہیٹ یو، ہیٹ یو۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے مسلسل روتی آنکھوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو ٹو۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرایا۔ وہ ہنسی، وہ عجیب تھا، سب سے الگ، اس کی محبت بھی انوکھی تھی۔ کالج میں بم بلاسٹ ہوگا ٹھیک 2 دن بعد 11 بجے۔ اس دن کالج میں اسپیچ ڈے ہوگا اور سب اسٹوڈنٹ گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ آگے تم سمجھو کیا کرنا ہے۔ ایجنٹ رامیش نے شاموں کو پلان سے آگاہ کیا۔ سر اب فکر نہ کرو جی، سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہو گے۔ شاموں کو سبحان ہاں نے ان ایجنٹس کے پاس بھیج دیا تھا اور وہ سب مل کر اگلا لائحہ عمل طے کر رہے تھے۔ زوبیا؟ اپنے نام کی پکار پر وہ چونکی۔ جی؟ وہ پلٹی، نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مشکل کھڑا ہوا تھا، ماتھے پر اب بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، دائیں گال پر بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ وہ زرد کملایا ہوا پھول لگ رہا تھا۔ زوبیا نے اپنی نگاہیں پھیر لی۔ اس شخص سے اس نے کبھی بے حد محبت کی تھی، جن سے
जिन से मोहब्बत की जाती है उन्हें तकलीफ में देखा नहीं जाता। आप बैठ जाएं। वह ज़राए मुरव्वत बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। वो ठीक नहीं था, वो जानती थी, मगर अब ये उसका मसला नहीं था। कुछ कहो कि नहीं? खामोशी गहरी हुई तो उसने बात शुरू की। नहीं, यह एक लफ्ज़ी जवाब हासिल था, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। मान भरा अंदाज सा। क्या सुनना चाहते हैं? अंदाज हनोज संजीदा था। जो तुम सुनाना चाहो। उसके सद रवैये पर भी मुकाबल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर मुस्तफ़ा अली खान, आपको याद होगा पिछले 3 साल में मैंने कितनी बार आपसे बात करने की कोशिश की, मगर आप। उसने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। आपने मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। अब क्या सुनना चाहते हैं आप? वह आंखों में नमी उतारते हुए लहजे में सख्ती समाकर बोली थी, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे सारे शिकवे दूर कर दूंगा। उसने जैसे मिन्नत की, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी सोबिया ने उसकी मिन्नत की थी। आपने अपने हाथ से हर मौका गंवाया है। आपने आपने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के गोशे भीग के मुस्तफ़ा ने कर्ब से आंखें बंद कर ली और गहरा सांस लिया। जुबिया, ये सब एक। आज वो पहली बार अपनी सफाई दे रहा था। वो उसे कोमल की साजिश के बारे में बता रहा था। वो चुपचाप सुनती रही। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे ट्रैप किया गया था। मैं उस दिन मामू की तरफ किया था। जब मैंने उसकी बातें सुन ली, मैं उस सब पर यकीन ही कर पा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। बात के इख्तिताम पर उसने जेब से मोबाइल निकाल कर उसके सामने किया। ये वही तस्वीर थी जो कोमल ने अननोन नंबर से उसे सेंड की थी। मैं उस वक्त कुछ सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा था। मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था। क्या बात है, वाह वाह। जोबिया ने तंजिया नजरों से उसे देखा और ताली बजाई। ये थी मोहब्बत आपकी। आप तो यकीन ही ना कर सके। आप मुझे ऐसा समझते थे। उन फेक तस्वीरों पर यकीन कर लिया आपने। एक बच्चा भी देखकर बता सकता है कि ये पिक्स एडिट की गई हैं। आप तो माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं, एक डॉक्टर हैं, फिर भी अपनी मोहब्बत पर यकीन न कर सके। उसके अल्फाज मुस्तफ़ा को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में फेंक रहे थे। नदामत से उसका चेहरा झुक गया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वह रुखाई से बोली, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। उसके लहजे में मिन्नत थी। आइंदा की नौबत नहीं आएगी। प्लीज़ सोबिया, मुझसे गलती हो गई है। उससे बड़ी बेबसी से उसे देखा था। वो क्या करे कि उसकी उस सब की तलाफी हो जाए। गलती? आपने मेरे किरदार पर शक किया है, ये गलती है? वह सर्द महरी से बोली। उसके लहजे में बुरशी की काट थी जो मुस्तफ़ा को घायल कर रही थी। अगर तुम इन 3 सालों में तड़पी हो तो सुकून से मैं भी नहीं रहा। पल पल जिया हूँ, पल पल मरा हूँ। तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा? तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं मर जाऊँगा एहसास निदामत से। मैं सर उठाने के काबिल नहीं रहूँगा। उसने सुबिया के सामने हाथ जोड़ दिया। अगर मोहब्बत झुक जाने का नाम है तो वो आज झुक गया था। अरे ये क्या कर रही हैं आप? वो फौरन पिघल गई। वो तो थी ही मोम से बनी। उसे फौरन उसके बंधे हाथ खोले। मैं आपसे मजीद खफा हो जाऊंगी अगर आपने दोबारा ऐसे किया। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखें नम हुई। उसने क्या कर दिया था? उसके साथ पछतावा जानलेवा था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको माफ़ कर दूंगी, मगर भूल नहीं सकती। आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। मुझे नफरत होने लगी है आपसे। आप जब जब मेरे सामने आते हैं माजी के सहम ताज़ा हो जाते हैं। वह अचानक ही फट पड़ी थी। सालों का गुबार लफ्ज़ों की सूरत में निकलता चला गया था। वह उन लफ्ज़ों में छुपा जहर मुस्तफ़ा की रूह तक में उतर गया था। ज़ुबिया प्लीज़, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। वह बेल्तजा कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़ुबिया ने कभी की थी। मोहब्बत? व्हाट रबिश। मैंने आपसे नहीं कहा कि मुझसे मोहब्बत करें। वो उसे उसी के अल्फाज लौटा रही थी। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नफरत का जवाब वो नफरत से देना सीख चुकी थी। आई हेट यू। वो चिल्लाई थी इस बार। आई जस्ट ब्लडी हेट यू। उसने मुस्तफ़ा के सीने पर हाथ रख के उसे धक्का दिया था। बहुत नफरत करती हूँ मैं आपसे। उसने मोहब्बत को आज कत्ल कर दिया था। नफरत गालिब आ गई थी। चले जाएं, जाएं यहाँ से। वो जोर से चीखी। उसके अल्फाज मुस्तफ़ा की रूह को हिला गए थे। उसे आज उसके अपने कहे के अल्फाज वापस मिल रहे थे। वो कुछ सुन नहीं रहा था। उसके लब हल्के से कपकपाए। नहीं, मैं मोहब्बत करता हूँ। उसने बोलना चाहा मगर हलक से आवाज़ नहीं निकल सकी थी। नफरत, नफरत करती हूँ। ये आखिरी अल्फाज थे जो उसने सुने थे। उसके बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डॉक्टर, मेरे भाई कैसे हैं? डॉक्टर को आईसीयू से बाहर आता देखकर इर्तिजा बेताबी से उनकी तरफ पड़ा। उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। एक लंबी खामोशी के बाद अधेड़ उम्र डॉक्टर बोला था, नर्वस ब्रेकडाउन? सौम्या चकरा कर गिरने लगी थी। जोबिया ने फौरन उन्हें सहारा दिया। मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों को अधूरी खुशियां ही क्यों मिलती हैं? मेरे बेटे पर रहम कर। सौम्या शिद्दत से रो पड़ी। डॉक्टर, अब कैसे हैं वो? यावर ने हिम्मत करके पूछा। ही इज़ फाइन नाउ। उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर होश आ जाएगा। खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन
وہ کچھ کہتے کہتے رکے، لیکن کیا؟ ارتضیٰ تیزی سے بولا، آپ میرے ساتھ آئیے۔ ڈاکٹر نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، وہ سر ہلا کر ان کے ساتھ بڑھ گیا۔ کوریڈور کے آخری کونے پر وہ ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ آپ کے بھائی کی کنڈیشن کے متعلق بتانا چاہ رہا تھا، ڈاکٹر نے تمہید باندھی۔ آپ صاف صاف بتا دیں۔ وہ بات کاٹ کر بولا، اصل میں انہوں نے کسی بات کا بہت گہرا صدمہ لیا۔ اگر بر وقت آپ ان کو ہاسپٹل نہ لاتے تو ان کا برین ہیمریج ہو سکتا تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا تھا ڈاکٹر کی بات پر۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس بات کی ٹینشن لی ہے؟ ڈاکٹر نے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پھر وہ زبردستی ڈسچارج ہو کر میری شادی پر آئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ بالکل ٹھیک تھے، پھر بولتے بولتے وہ رخصت کیا، آنکھوں کی پتلیاں ساکن ہوئی۔ کچھ دیر پہلے مصطفیٰ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں زوبیہ پر تھی جو لاتعلقی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ بھائیو، آپ کب سے اسے تاڑ رہے ہیں؟ ارتضیٰ نے اس کی چوری پکڑ لی۔ نہیں تو ایسے کوئی بات نہیں، وہ سٹ پٹایا تھا۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ غالباً اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ یہ دل بہت ذلیل کرواتا ہے حیدر، بہت زیادہ۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میں نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ، بہت غلط۔ یہ سب کومل کی سازش تھی، اسے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ وہ کرب سے بولتا جا رہا تھا، ملال اس کے چہرے پر جیسے ٹھہر گیا تھا۔ کومل کدھر سے آ گئی؟ وہ چونکا۔ اسی نے تو سارا فساد ڈالا ہے۔ مصطفیٰ نے اسے ساری بات بتائی تھی۔ او گاڈ، بھائیو، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یار؟ آئی کانٹ بلیو دس۔ ہاؤ کین یو بی سو کرول؟ وہ بے یقینی سے بولا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے اس پر الزام لگا دیا۔ اس سے ماتھے کا مسئلہ، سر اچانک ہی درد کرنے لگا تھا۔ بھائیو، آپ نے غلطی کی ہے تو اس کا سامنا بھی کریں، یوں چھپ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس شان سے آپ نے اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا، اسی ہمت سے اس سے معافی مانگ لیں۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں آج بھی آپ کے لیے وہی دیوانگی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا، اسے منا لے، بہت ہو چکا، اپنی ثنا کو مار دے۔ محبت اگر ایک بار روٹ جائے نا تو ساری زندگی انسان کے ہاتھ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وہ کہہ کر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے لگا تھا جہاں بے بسی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ وہ جیسے خود سے پوچھ رہا تھا۔ آپ معافی مانگ لیں، معاف کرنا اس کا اختیار ہے، اس نے نرمی سے کہا، پھر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ آخری بار جب اس نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا تو وہ زوبیہ کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد اس نے زوبیہ کی چیخ سنی تھی جو ہسیانی انداز میں روتی ہوئی مصطفیٰ کے بے ہوش وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ حال ڈاکٹر نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا۔ سوری، یہ کچھ پرسنل ایشو ہے جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس نے نہ بتانا ہی مناسب سمجھا۔ اٹس اوکے ینگ مین، لیکن آپ کسی زوبیہ کو جانتے ہیں؟ ڈاکٹر کے سوال پر وہ چونکا۔ جی، میری ریلیٹیو ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ ایکچولی پیشنٹ بے ہوشی میں بار بار کچھ کہہ رہے تھے، ان کی باتوں کی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن کچھ معافی زوبیہ، بس یہ الفاظ سمجھ آئے۔ میں سمجھ گیا ڈاکٹر، اس نے بات کاٹ دی۔ انہیں اسٹریس سے دور رکھیں پلیز، وہ بہت زیادہ اعصابی تناؤ کا شکار ہے۔ حال ہی میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سر پر چوٹ لگی ہے، گہرا صدمہ ان کی زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ بات مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر اس کا کندھا تھپ تھپا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں اکیلا کھڑا رہ گیا، ماربل کے سفید فرش پر چلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ زندگی ایک امتحان ہے، بہت مشکل امتحان۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے تحقیق کر لو، کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ خدا نے کوئی آیت ایسے ہی نازل نہیں کرتی، ہر آیت انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ مصطفیٰ نے ایک انسان کی بات پر بغیر تحقیق کے یقین کر لیا اور دوسرے پر الزام لگا دیا، اس کے کردار اور عزت نفس کو کچل دیا۔ جب اصل بات اسے پتہ چلی تو اسے شرمندہ ہونا پڑا۔ انسان محبت میں یقین تو کرے۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، اسے ہوش آ چکا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اسے یہ آیت یاد آئی، بچپن میں حیات چاچو نے سنائی تھی۔ اسے یاد تھا آج بھی جب چاچو نے اس آیت کے نزول کی وجہ بتائی تھی۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں دونوں فریقوں کے درمیان گہری دشمنی تھی۔ ولید جب ان کے علاقے کے قریب پہنچے تو لوگ اس خیال سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے جمع ہو گئے تاکہ ان کا استقبال کریں۔ ولید نے گمان کیا کہ یہ پرانی دشمنی نکالنے کے لیے مجھے قتل کرنے آئے، اس لیے واپس ہو گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق کہہ دیا کہ ان لوگوں نے صدقات دینے سے منع کر دیا اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حالات کی تحقیق کے لیے جب
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں اور صدقات ادا کرتے ہیں۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا تو اللہ نے یہ آیات نازل کی۔ تب وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا، آج اسے سمجھ آ گیا تھا کہ قوم سے مراد اپنے مسلک کے لوگ نہیں، بلکہ ہر وہ انسان ہے جس پر ہم بغیر سوچے سمجھے الزام لگا دیتے ہیں اور بعد میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ وہ کمرے میں خاموش لیٹا چھت کو گھور رہا تھا جب ارتضیٰ اندر داخل ہوا۔ مصطفیٰ نے آنکھیں بند کر لیں، وہ اس وقت تنہا رہنا چاہتا تھا۔ زمین نے دستک دینا شروع کر دی تھی۔ بھائیو، اس نے آہستگی سے پکارا، کیوں خود کو اذیت دے رہے ہیں؟ ارتضیٰ، اس سے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتی ہے وہ کچھ بھی بھول نہیں سکتی، وہ مجھ سے نفرت۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ کرب سے بولتا جا رہا تھا۔ اس کے مزمحل چہرے پر بے حد تھکان تھی۔ نہیں کرتی، وہ بہت محبت کرتی ہے آپ سے۔ وہ بھی خوش نہیں تھی آپ کو اس حال میں دیکھ کر۔ زوبیہ نے اندر آتے ہوئے اس کی بات غصہ سے کاٹی تھی۔ دیکھا بھائیوں، میں نے کہا تھا نا بھابھی بہت اچھی ہیں، آپ تو ایویں ڈر کر بے ہوش ہو گئے۔ وہ مصطفیٰ کے قریب جھک کر ہلکی آواز میں بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مصطفیٰ کے لبوں پہ ایک زخمی مسکراہٹ آ گئی۔ میں چلتا ہوں۔ وہ کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا تھا، اسی لیے کھسک گیا۔ کیسے ہیں؟ وہ اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسا ہو سکتا ہوں؟ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ تم روئی تھی؟ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور سرخ ہوتی آنکھیں رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ نہیں، میں کیوں رہوں گی؟ وہ بے اختیار نظریں چرا کر بولی تھی، انداز میں لاپرواہی پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تو پھر یہ آنسو کیوں؟ وہ اس کی نم پلکوں کو دیکھ رہا تھا جہاں چند آنسو ٹھہر گئے تھے۔ اس کا شدت سے جی چاہا وہ ان آنسوؤں کو بکھرنے نہ دے۔ یہ تو وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ کہیں تم اس لیے تو نہیں رو رہی کہ میں زندہ بچ گیا ہوں؟ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو بہت زیادہ، اور میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ ڈاکٹر مصطفیٰ علی خان، وہ ایک دم اونچی آواز میں چلائی تھی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ خود سے باتیں فرض کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کر لیتے ہیں۔ جب جی چاہا ہاتھ تھام لیا، جب جی چاہا بیچ راہ میں چھوڑ دیا۔ یہ تھی آپ کی محبت؟ میری ذرا سے بے رخی نہ سہ سکے؟ اور میں، یاد ہے 3 سال پہلے بالکل اسی انداز میں آپ نے مجھ سے بات کی تھی۔ آپ تو چلے گئے تھے لیکن پیچھے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والا پتھر کا ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں جو پیچھے دیکھے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے وہ اپنے پیچھے سب کو پتھر بنا دیتا ہے۔ آپ نے مجھے پتھر بنا دیا تھا، میں نے آپ کا مجسمہ بنایا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس مجسمے کو توڑ دیا، میرا دل کرچیوں میں بکھر گیا، ٹوٹ گیا۔ تب مجھے بھی بہت درد ہوا تھا۔ آپ تو چلے گئے تھے، ہے نا؟ لیکن میری زندگی رک گئی تھی آپ پر۔ تب میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ تب اسی طرح اسی ہسپتال میں 3 سال پہلے مجھے بھی لایا گیا تھا۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ آپ کی وجہ سے میری فیملی اور میری بہنوں جیسی دوست اتنا کچھ سفر کیا، سب نے صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی، اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا، آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے۔ آئی ایم سوری، سو سوری فار ایوری تھنگ، مصطفیٰ نے نم آواز میں بے بسی سے کہا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، میں سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ گہری زکام زدہ سانس کھینچ کر بولی تھی اور ہاتھ کی پوت سے چہرے پر پھسلتے آنسو رگڑے۔ لیکن میں تمہارے ساتھ زندگی کے سفر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، چل سکیں گے میرے ساتھ؟ طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے جیسے چیلنج کیا۔ ہاں، اگر تم موقع دو، اور اگر آپ نے پھر مجھے بیچ راہ میں چھوڑ دیا تو خدا کی قسم وہ مصطفیٰ علی خان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ اتنے بے ساختہ انداز میں بولا تھا کہ اس کا دل یکدم سکڑا۔ اگر آپ نے اب ایسی بات کی تو میں آپ سے پکے والا ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ بری طرح خفا ہوئی۔ اوکے نہیں کرتا، وہ ہولے سے ہنس پڑا تھا۔ پھر بولا، پھر تیار ہو؟ کس چیز کے لیے؟ وہ ناسمجھی سے بولی، شادی کے لیے۔ کس کی شادی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہماری، میری اور تمہاری۔ وہ اس کی ناسمجھی پر تعصب سے بولا، وہ بری طرح سے جذبس ہوئی تھی۔ میں آنٹی کے پاس جا رہی ہوں۔ اسے بہانہ تراشا اور کمرے سے بھاگی۔ جواب تو دیتی جاؤ، مصطفیٰ نے پیچھے سے پکارا، مجھ سے شادی کرو گی نا؟ وہ اس کی پکار پر دروازے کے قریب تھم گئی تھی، پلٹ کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی، ہاں، اور چھپاک سے غائب ہوگی۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے مصطفیٰ کو محسوس انداز میں ہنس سے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو رہا تھا۔ سامنے ارتضیٰ کو کھڑے دیکھ کر وہ بھوکھلائی، ارے آپ کو کیا ہوا؟ آپ کا چہرہ اتنا کیوں ریڈ ہو رہا ہے؟ بخار تو نہیں ہوا؟ ارتضیٰ فکر مندی سے بولا تھا، نہیں تو میں ٹھیک ہوں، گھر جا رہی ہوں، صبح کالج بھی تو جانا ہے۔ وہ فوراً دامن بچا کر نکل گئی۔ بھائیوں، وہ کمرے میں بھائی کو یوں ہنستا دیکھ کر حیران ہوا۔
چوٹ دماغ پر تو نہیں لگی؟ آپ کی جو یوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ کچھ حیرت سے بولا۔ بکواس نہ کیا کرو، مصطفیٰ نے اسے ڈانٹا۔ اچھا بتائیں پھر کیا ہوا؟ وہ تجسس سے بولا۔ تیاری کر لو، مصطفیٰ سرشاری سے بولا۔ کس چیز کی؟ وہ ناسمجھی سے آئی برو اٹھا کر بولا۔ بھابھی کہنے سے تو نہیں بن جائے گی؟ اپنے بھائی کی بارات لے کر جاؤ گی تبھی تو بھابھی بنے گی وہ تمہاری۔ وہ ہنس کر بولا تھا۔ پھر ارتضیٰ کا شوق چہرہ دیکھا۔ او مائی گاڈ، مطلب؟ وہ بے یقینی اور جوش سے اٹھ کر مصطفیٰ کے گلے لگ گیا۔ میں بہت خوش ہوں، میں ممی سے کہتا ہوں وہ رشتہ لے کر جائیں آفیہ آنٹی کی طرف۔ وہ بے حد خوش تھا۔ لیکن یاور؟ مصطفیٰ کچھ متذبذب ہوا۔ اس کی فکر مت کریں، اور اس نے تسلی دی تو مصطفیٰ پرسکون ہو گیا۔